اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بقیہ حصے میں خوش آمدید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے فرماتے ہیں، میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے فرعون مار ڈالے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے پروردگار سے التجا کرتے ہیں کہ ہارون کو میرا مددگار بنا، اس کی زبان اچھی ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، تجھے اور تیرے بھائی کو قوت بخشوں گا، تمہیں لوگوں پر غالب کروں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، میرا سینہ کشادہ کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میں لوگوں سے بات کر سکوں، ہارون میرا مددگار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیری حاجتیں پوری ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی صفورہ کے پاس گئے، تمام واقعہ سنایا اور کہا کہ جہاں ہو اسی جگہ قیام کرنا، میں اللہ کا پیغام لے کر فرعون کے پاس جا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام عصا لے کر مصر روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر اپنے گھر والوں سے ملے اور ان کو سارا ماجرا بیان کیا۔ ہارون کو خوشخبری سنائی، دونوں مل کر فرعون کے محل میں حاضر ہوئے۔ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر فرعون چیخ اٹھا اور کہا، اے موسیٰ، تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ میں نے تمہیں اولاد کی طرح پالا اور بڑا کیا، لیکن تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ تم نے ایک شخص کو قتل کیا اور بھاگ گئے، بڑے عرصے تک تم نظر نہیں آئے، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میری نیت قتل کرنے کی نہیں تھی، جو کچھ ہوا وہ اتفاق تھا، اس کے لیے میں نے اپنے پروردگار سے معافی طلب کی، میں تو صرف خوف سے بھاگا تھا۔ جب میرے پروردگار نے مجھے پیغمبری عطا کی تو میں تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن کر فرعون نے اپنے مصاحبوں اور درباریوں سے کہا کہ موسیٰ دیوانہ ہو گیا ہے اور عجیب و غریب باتیں کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیوانہ نہیں ہوں، میں سارے جہان کے خالق خدا کا پیغام لے کر آیا ہوں، وہی پروردگار ہے، اگر تم ذرا برابر بھی اندازہ لگا سکتے ہو تو سمجھ جاؤ۔ ناظرین، فرعون نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ میرے سوا اور کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ اگر تم مجھے معبود نہیں سمجھتے تو میں تجھے قید کر دوں گا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، کیا تمہارے پروردگار میری عمر بڑھا سکتے ہیں اور تمام دنیا کی بادشاہیت مجھے دے سکتا ہے؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا پروردگار ہر شے پر قادر ہے۔ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ فرعون سے نرمی سے بات کر، جو دل میں اتر جانے والی ہو۔ فرعون نے پھر سوال کیا، خدا نے تمہیں پیغمبر بنایا ہے تو اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ ایک خوفناک اژدہا کی شکل اختیار کر گیا۔ فرعون نے جب یہ معجزہ دیکھا تو خوف زدہ ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اژدہا کو اٹھا لیا تو وہ دوبارہ عصا بن گیا۔ فرعون نے درباریوں سے کہا کہ موسیٰ تو جادوگر ہے، یہ جادو کے زور پر تم لوگوں کو ملک سے نکال دے گا۔ فرعون کے مصاحبوں نے اسے مشورہ دیا کہ موسیٰ کے مقابلے میں ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا جائے، ان سے تو مقابلہ کرنا موسیٰ کے بس کی بات نہ ہوگی۔ چنانچہ جادوگروں کو تلاش کر کے فرعون کے دربار میں لایا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پیغام بھیجا کہ آئے اور جادوگروں سے مقابلہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار میں پہنچے، ساتھ ہارون بھی تھے۔ فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا کمال دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو للکار کر کہا کہ آئیں اور اپنا کمال دکھائیں۔ جادوگر اپنے ساتھ رسیاں بھی لائے تھے۔ جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں زمین پر ڈال دی تو وہ بڑے بڑے سانپ بن کر رینگنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ اژدہا بن کر تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر جادوگر حیرت میں پڑ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حق اور باطل ظاہر ہو گئے۔ تمام جادوگر معجزہ دیکھ کر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئے
اور کہا کہ موسیٰ حق پر ہے اور سچا ہے۔ جادوگروں کی زبانی موسیٰ اور ہارون کی تعریف سن کر فرعون نے جادوگروں سے کہا کہ میں تم لوگوں کو سزا دوں گا اور تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا۔ جادوگروں نے فرعون کو جواب دیا کہ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، ہمیں پروردگار کی طرف جانا ہے، وہی ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے رویے سے مایوس ہو کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ، فرعون کو سزا دے، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، اسی لیے عیش کی زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن ایمان نہیں لاتا۔ فرعون اللہ کا منکر تھا۔ ایک روز اس نے اپنے وزیر حامان کو حکم دیا کہ میں خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے ایک بہت اونچا مینار تعمیر کرو، میں اس پر چڑھ کر خدا کو دیکھوں گا۔ فرعون کے کہنے پر حامان نے ایک بلند ترین عمارت تعمیر کی۔ یہ عمارت یا مینار اتنا اونچا تھا کہ اپنی جگہ برقرار نہ رہ سکا اور زمین بوس ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ نے سن لی۔ فرعون ہر طرح کے عذاب میں گر گیا۔ ملک میں ہر طرف بیماریاں پھوٹ پڑی، قحط پڑ گیا، اناج کا ایک دانہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ طرح طرح کی آفات سے فرعون گھر چکا تھا۔ اس کی قوم نے واویلا مچایا اور فریاد کی کہ یہ کیا ہو گیا ہے، ہم تو ہر طرح سے عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ فرعون نے اپنی قوم سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ یہ عذاب ٹال دے۔ فرعون کے مشورہ پر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم سب عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں، ہمارے پاس اناج نہیں ہے، ہم فاقے کر رہے ہیں، بیماریوں سے بھی تنگ آ چکے ہیں، ہمارے اندر اب اتنی سکت نہیں کہ ہم برداشت کر سکیں۔ ان کی حالت دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آ گیا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی تو عذاب ٹل گیا۔ کچھ عرصہ تک اطمینان سے رہے، پھر دوبارہ گناہ میں مبتلا ہو گئے اور عذاب کو بھول گئے۔ اللہ نے پھر ان پر عذاب نازل کیا۔ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور گناہوں کا اعتراف کیا، اپنی گمراہ کن حرکتوں پر نادم ہوئے اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی قوم کی نجات کے لیے دعا کی تو عذاب ٹل گیا، تو اس پر کہنے لگے کہ مصیبتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ پھر اللہ کا قہر نازل ہوا تو آسمان پر ٹڈی دل چھا گئے، کھڑی فصل تباہ ہو گئی، ملک میں قحط پیدا ہو گیا، جسم میں جوئیں پیدا ہو گئی، جگہ جگہ مینڈک نظر آنے لگے، یہاں تک کہ جینا دوبر ہو گیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اس سرزمین کو چھوڑ دو اور اپنی قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر نکل پڑو۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ساتھ لے کر نکلنے کی تیاریاں کرنے لگے۔